إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلى گرامی قدر موالیان حضرت قرار ماتمداران وسوگاران آل رسول علیہ السلام، مسلسل اور متواتر اس خمسہ مجالس میں انہی آیات کریمہ کے ذیل میں گفتگو کرتا رہا ہوں، اور آج بھی انشاءاللہ اس خمسے کی آخری تقریر، آخری مجلس ہدیہ سماعت ہے۔ پروردگار عالم عظمت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا بہت چھوٹے سے سورے میں، بڑے مختصر سے سورے میں، لیکن عظمتوں سے لبریز، رفعتوں سے لبریز، درجات و بلندی کے اعتبار سے دیکھیں تو بہت قرآن مجید کے سورے جو ہے وہ اس سورے کے سامنے چھوٹے نظر آئیں گے، اس اعتبار سے کہ کسی میں 150 200 کافی آیتیں ایک سورے کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ 3 آیتیں اتنی گراں قدر ہیں کہ بڑے بڑے سورے بھی جو ہے وہ عظمتوں کے اعتبار سے کم نظر آئیں گے۔ عزیزان محترم دیکھیں، ان میں تقابل نہیں ہے، چونکہ اس میں بہت زیادہ آیتیں ہیں، لیکن اس میں کم آیتیں ہیں، لیکن مطالب بہت بڑے ہیں، بہت عظیم مطلب کو بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ آغاز مجلس ہے، لہٰذا یہ بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ دیکھیے آج کی شب جو ہے وہ بہت ہی قیامت کی شب ہے، عظیم رات ہے۔ جس انداز سے ہم اور آپ شب عاشور کو، اب یہ اردو کی مجبوری ہے، مناتے ہیں، ورنہ اصل تو ہم بپا کیا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ہم شب عاشور مناتے ہیں، بپا کرتے ہیں غم کو، اسی انداز سے آج کی رات کو، آج کی شب کو بھی ہمیں بپا کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج کی جو رات ہے اہل بیت کون ہے؟ کس کے اہل بیت کا؟ محمد کے اہل بیت۔ اہل بیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 4 تن۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا، علی مرتضی علیہ السلام، امام حسن مشتبہ علیہ السلام، حسین غریب، حسین شہید کربلا، مظلوم کربلا علیہ السلام۔ عزیزو، آج اہل بیت کی پہلی فرد کی شہادت ہو رہی۔ ہم جو عاشور مناتے ہیں وہ اہل بیت کی آخری فرد ہے، اور بی بی صدیقہ طاہرہ اہل بیت کی پہلی فرد ہے شہادت میں۔ تو عزیزو، آج کی رات اور آج ہی جو ہے وہ کربلا کی عید رکھی جا رہی ہے۔ کوئی بھی واقعہ، کوئی بھی حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ اس کے پس پشت کوئی نہ کوئی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ساری چیزیں اکٹھا ہوتی رہتی ہیں، اور پھر وہ اکٹھا ہو کر جو ہے وہ حادثہ۔ تو کربلا کا جو واقعہ ہے نا، یہ کربلا کا واقعہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف بیعت کا انکار ہے اور کربلا کا واقعہ نہیں جیسا، یہ پہلے سے کربلا کی اینٹیں رکھی جا رہی ہیں رسول اسلام کی وفات کے بعد سے۔ اور عزیزو، آج جو ہے جو پہلی اینٹ جس کو کہیں کہ بنیاد رکھ دی گئی ہے، اب اسی پہ، اس لیے کہ انسان نے دھیرے دھیرے جرأت بڑھی، جرأت بڑھتے 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 اتنی جرأت بڑھے گی کہ تب کربلا واقع ہوگی۔ تو آج جو ہے وہ جو شہادت ہو رہی ہے بی بی کی، یہ جرأتوں کا آغاز ہے۔ اللہ اکبر، یہ بھی کربلا ہی کا پیش خیمہ ہے۔ ایسا اس موضوع پہ مجھے نہیں جانا ہے، ورنہ بات جو ہے وہ طویل ہو جائے گی، اور میں چاہوں گا کہ آج کی آخری تقریر ہے اپنے بیان کو مکمل کروں کہ عزیزان محترم کتنی عظیم عزائم فاطمیہ کی مجلسیں ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، میں نے معلوم کیا تھا، ایک صاحب جو ہے وہ 2-3 دن پہلے رکشے میں بیٹھے، وہی نانپورہ سے مجلس ختم ہوئی، ہمارے ساتھ آئے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کتنا مجمع رہتا ہے؟ تو انہوں نے، میں شخص کو بتاؤں گا بھی نہیں، نام بھی نہیں جانتا ہوں میں، اور اگر آپ پوچھیں کہ کون تھا وہ بھی نہیں بتاؤں گا، یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں، بلکہ میں ایک بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس دن مجھے تکلیف ہوئی اور میں جس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کتنا مجمع تھا۔ میں نے کہا یہ مرکز ہے سورت کا، دیکھیے یہ ریکارڈنگ چل رہی ہے اور اس کے ذریعے سے پورے سورت میں میری بات پہنچے گی، اور میں رہتا بھی سورت میں ہوں، لیکن بہرحال بھروسہ ہے مجھے آپ کے اوپر، کوئی مسئلہ اٹھے گا نہیں۔ کہنے لگے کہ صاحب کتنا مجمع تھا؟ کہنے لگے کہ مولانا جو ہے وہی
10-15 لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. کیا کتنے لوگ تھے جن کے پورے غالباً 20 دن تو مجلسیں وہاں نہیں ہوئی ہیں, مخصوص مجلسیں ہوتی رہی. یہاں مسلسل الحمدللہ 30 روز سے ہو رہی ہے, اور یہاں بھی میں 5 دن سے دیکھ رہا تھا, یہاں پھر بھی الحمدللہ کافی مجمع ہو جا رہا تھا. لیکن عزیزان محترم کچھ افسوس بھی ہوتا ہے, ان پارٹیوں میں بھی مجلسیں ہوئی, اور ابھی بھی شاید میں پڑھتی جا رہا ہوں مجلس 3 روز سے, وہاں بھی مجلس ہے, کل بھی دوپہر میں وہاں بھی مجلس ہے, اور اس سے پہلے بھی 3 روز مجلسیں ہوئی. تو عزیزان محترم لیکن میں نے مجمع کا عالم دیکھا. کیا مجمع, کتنا تھا وہاں پہ مجمع, کہہ لیں مرکز ہے صورت کا. کیا کہہ رہے بی بی سیدہ کی مجلس میں 10 سے 15 لوگ, بچے وغیرہ سب ملا کے 10 سے 12 لوگ ہوئے تھے مولانا مجلس میں. میں نے کہا ہمیشہ اتنا ہی ہوتا ہے, کہ لیکن یہاں جب سے مجلس ہو رہی ہے غالباً اتنا ہی مجمع رہ رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ رہا ہے. اللہ اکبر. اور یہاں آ گیا میں نے 30-35 دیکھ لیے, ان پارٹیوں میں ذرا زیادہ کوشش کر لی میں نے, تو 30-35 لوگ وہاں بھی ہو جا رہے تھے مجلسوں کے اندر, کچھ الحمدللہ بڑھا. تو عزیزان محترم مسئلہ کہاں پہ آ رہا تھا, یہ مجمع کیوں نہیں ہو پا رہا تھا؟ ہم عزائے فاطمیہ کی عظمت کو پہچانے. قسم خدا کی دیکھیے ہم نے 1400 سال لڑائی کی ہے, چاہے میرا موضوع آج شروع ہو یا نہ ہو. اتنا مجمع آیا ہے, تو اگلے سال کے لیے میں آپ کو یہ تحفہ آخری مجلس میں دے کے جا رہا ہوں کہ بھئی ہم نے اتنے سال کوشش کی ہے, 1400 برس تک ہم کوشش کرتے رہے اور کرتے آ رہے ہیں. تب الحمدللہ ہمارے ذاکرین بغیر کسی ڈرے ہوئے بے دریغ جو ہے وہ کربلا کے قاتلوں کے پردے کے جو پردہ پڑا ہوا تھا ان کے چہرے پہ, اس نقاب کو ہٹا سکے ہیں, اور منبر کے اوپر بیٹھ کے ہمارے ذاکرین جو ہے وہ یزید کے اوپر, شمر کے اوپر, خولی کے اوپر, یہ کیا آسان تھا؟ 1400 سال سے کوشش کرتے چلے آئے, اور آج ہم نے دنیا کے سامنے بتا دیا کہ حسین مظلوم تھے, حسین کا گھرانہ مظلوم تھا, حسین کے قاتلین یہ تھے, حسین کو شہید کرنے والے یہ تھے. اللہ اکبر. تو عزیزو ہمیں بھی عزائے فاطمیہ کو جیسے ہم کربلا والوں کا غم مناتے ہیں, اسی انداز سے ہمیں عزائے فاطمیہ بھی بقا کرنی پڑے گی. لیکن یہ ہماری کمی ہے, کتنی مظلوم ہے زہرا, یہ ہماری ہی کمی ہے کہ ہم نے عزائے فاطمیہ کو اس انداز سے نہیں بنایا ہے, نہیں بپا کیا ہے جس انداز سے ہم نے کربلا والوں کے غم کو بپا کیا. تو اب آج اس کا اثر یہ ہے کہ ذاکر منبر پہ بیٹھا ہوا, خطیب ہو, عالم ہو, مجتہد ہو, کوئی بھی ہو, منبر پر بیٹھ کر بی بی سیدہ کے قاتل کا نام بھی نہیں لے سکتا ہے. اللہ اکبر. لیکن اب ہمیں کوشش کرنی ہوگی تاکہ ہم زمانے کو بتا سکیں. اللہ اکبر. یہ مجمع کیوں نہیں ہو رہا؟ اب بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. سورت والو ہاتھ اٹھا دینا اگر جو کوئی میں آپ کے سامنے نئی بات کروں, کچھ اگر آج آپ لے کے جائیں نا, تب ہاتھ کو اٹھائیے گا, ورنہ آپ کو اس ذکر کا واسطہ ہے کہ ایک آدمی ایک لفظ نہ کہے, کوئی جواب نہ دیں. کس لیے؟ سب سے بڑی پرابلم کیا تھی مجمع کا اکٹھا نہ ہونا؟ کیا کھانا ہمارے گھر میں نہیں بنتا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں نہیں بنتا ہے؟ لیکن سب کے یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کھانے کے اوپر مجمع اکٹھا ہو جاتا ہے, وہ تو ذوالشیرہ میں ہو گیا تھا. حسین کے یہاں پر معاملہ یہ نہیں ہے, معاملہ کھانے کا نہیں ہے. حسین کے یہاں پہ معاملہ کھانے کا نہیں ہے. اللہ اکبر. ورنہ تو حسین چراغ کو گل کر کے بتا چکے کہ جو ہمارے ہوں گے بتا چکے کہ کھانے والے جا چکے. اب یہاں پہ جو بھی ہے, اس فرش پہ جو بھی بیٹھا ہے, وہ گلے کو کٹوا تو دے گا, ہمارا ساتھ نہ چھوڑے گا. آج آخری مجلس ہے خمسے کی, اور الحمدللہ جو مجمع آمادہ بھی ہے, اور میں پڑھنے کے لیے بھی آیا کہ صاحب کیا ہوا, کہ لیکن پرابلم کہاں پہ سب سے بڑی کہ کھانے کی وجہ سے مجمع اکٹھا نہیں ہو پا رہا ہے. کھانا ہوگا تو اکٹھا ہوگا. تو یہاں تو مسلسل الحمدللہ میں نے دیکھا کہ کئی مرتبہ ہو گیا. نہیں جی صاحب, مسئلہ کہاں پہ ہے؟ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہوں, اس لیے آمادہ کر رہا ہوں. دیکھیے اگر ذاکر کسی چیز کے اوپر پریشر بناتا ہے, اس کے اوپر گہرائی سے زور دے کے بولتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی بات کہنے جا رہا ہے. دیکھیے چیزوں بات کا قتل ہو جائے گا اگر آپ متوجہ نہیں ہوں. کہاں پہ پرابلم کہ وہاں 10 آدمی, یہاں 30-35 آدمی, وہاں پہ اتنی بڑی شہادت کہ اہل بیت کی پہلی فرد جا رہی ہے, مظلومہ, معصومہ, جو آج تک مظلومہ ہے, طیبہ, طاہرہ, ناصرہ, منصورہ, راقیہ, ساجدہ. اللہ اکبر. کتنے القاب ہے بی بی سیدہ کے. عزیزان محترم, بی بی سیدہ کے 9 نام تو اللہ نے دیے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ بی بی کو اللہ نے 9 نام دیے ہو. اللہ اکبر. جس کو خدا 9 نام عطا کرے, اس کی عظمتوں کو تو پہچانے, کہاں پہ عظمتیں ہوں گی, کس بلندی پر ہوں گی. علی کو 1
نام دیا، میں جتنا میرے پاس علم ہے، ویسے تو سارے القاب ہیں محمد کے، لیکن محمد ایک نام دیا، علی کو ایک نام دیا، حسن کو ایک نام دیا، حسین کو ایک نام دیا، لیکن جب مسئلہ زہرا کا آیا، فاطمہ کا آیا، کہ فاطمہ کے عدد بھی 9 ہے، اللہ نے نام بھی 9 دیے ہیں، اور اللہ کے اسماء حسنہ بھی 99 ہے۔ 99 کو ذرا چھوٹا کر دیجئے، 99 کو جب چھوٹا کریں گے تو کتنا ہوگا؟ 9 دنی 18، 8 اور 1 9، اللہ کے 99 نام، یعنی اللہ نے بتایا ہے، قسم خدا کی عظمت بی بی زہرا کو سمجھے، اللہ کے 99 نام سمجھے۔ اور جب قرآن کو ایک جگہ سمیٹو گے تو نقطہ بنے گا، اللہ کے ناموں کو سمیٹو گے تو فاطمہ زہرا بنے گی۔ یعنی اگر اللہ کے ناموں کو سمیٹ دیا جائے، 99 نام، قدرت میں 99 نام ہے، قدرت جو پھیلی ہوئی ہے وہ 99 نام اللہ کے ہیں، اور اللہ کے 99 ناموں کو کم کرو، 9 دنی 18، پھر 18 کو 1 میں لے آؤ نا تو کتنے ہوں گے؟ 8 اور 1 9، اور 9 نام کس کے ہیں؟ فاطمہ کے۔ یعنی جب اللہ نے اپنے ناموں کو سمیٹا تو سمیٹ کے کسے دیا؟ فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی۔ میں یہ پڑھوں گا، تھوڑی دیر ہو جائے، پڑھوں آمادہ ہو، ابھی تو شروع ہی نہیں کیا کہ جزدر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جزدر فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، تو تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی۔ فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، کہ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی۔ ظاہر سی بات ہے، وہ جو چھوڑ دیا تھا میں نے، آج اس کو مکمل کرتا ہوں، اور میرا آخری مجلس ہے، اگر دیر ہو جائے گی تو خان بھائی نے کہہ دیا اپنی گاڑی سے تو روز نہیں چھوڑوائے گا، چھوڑوا دیں گے۔ میں ایک سلوات پڑھے محمد علیہ آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی، تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ ادو، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، تو چوم کے جان کے ماتھے کو کہا سرور نے، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھی۔ قسم خدا کی طرف کھڑے ہو کے بھی داد دو گے نا اس جھولے کے اوپر تو بھی کم ہوگا، اگر کھڑا بھی ہو جائے نا مجمع، جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں، سب سے بڑی ہماری کمی وہاں پہ الگ 8-9 لوگ، یہاں پہ 15-20 لوگ، وہاں پہ 20-25 لوگ، بڑی کوششیں کرنے کے بعد، اتنی بیداری آ جانے کے بعد، وجہ کیا تھی صاحب؟ کہ وجہ تھی بزنس، کام۔ بیماری تو شاید بہت کم کے لیے ہوگی، 100 میں 5% ایسے ہوں گے کہ جو کوئی مریض ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 90 یا 95، غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں، غلط ہو تو بات کو یہ ختم کر دیں، صحیح بول رہا ہوں نا، کاروبار، کام کاج، اللہ اکبر، لیکن قسم خدا کی جانے قربان ہو جائے، عزائے فاطمیہ کی مجلس کے اوپر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، جانے قربان ہو جائے، کیا کہتے ہیں، کیا کس لیے یہاں پہ 9-10، یہاں پہ 20-25، لیکن مجمع چھوٹا ہے نا،
الحمدللہ ویڈیو کے ذریعے سے بات پہنچے گی تو کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہاں پہ جو ہے وہ 20,000 لوگ رہ رہے ہیں اور اس میں نہیں جس میں مجمع ہی کم ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال کہ جس صاحب اس میں بھی 10-15 لوگ، یہاں پہ 20-25-30 لوگ، وہاں پہ جی صاحب کہ اگر 30-35 لوگ ہو گئے، بڑی کوشش اور بڑے جو ہے صاحب کرنے کی مجلس سننے کے بعد کہ کتنے کم تھے. کیوں جی صاحب؟ کہ ایک وجہ بزنس، کام کاج. لیکن قسم خدا کی رہبر معظم نے ایک جملہ کہا جب ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ سرکار آپ جو ہے وہ اتنی پیری کے بعد، اتنے بوڑھے ہونے کے بعد نہیں ہوئے، کمزور ہیں، لیکن عزائے فاطمیہ کی مجلسیں اتنی دیر تک چلتی ہے ایران میں، اور آپ شروع سے آ جاتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تھوڑی سی دیر میں آ جایا کریں یا ختم ہونے سے پہلے چلے جایا کریں. آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، جاگے قسم خدا کی جاگے. لیکن ایک مرجے کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ جی صاحب کیا کہا کہ آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں. تھوڑی دیر وہاں تو ہمارے یہاں تو آدھی گھنٹے میں ختم ہو جاتی، لیکن وہاں تو 3 اور 3.5 گھنٹے مجلسیں چلتی ہیں کہ شروع سے آتے ہیں اور آخر تک بیٹھے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اس بڑھاپے کے اندر، اس پیری کے اندر اتنی دیر تک بیٹھے رہتے ہیں. تو عجیب جواب دیا انہوں نے، کہا کہ میں عزائے فاطمیہ کی مجلس سے پورے ملک کا سال بھر کا رزق اللہ سے لے لیتا ہوں. سارے ملک کا رزق سال بھر کا لے سکتا ہے، تو کیا ہم 1-1.5 گھنٹے کی مجلس کر کے اپنے گھر کا رزق اللہ سے نہیں لے سکتے؟ اللہ کا سب یقین تو ہونا چاہیے نا. اگر اس دربار کے اوپر آ رہے ہو، اس بارگاہ میں آ رہے ہو، اگر یہاں پہ آ رہے ہو تو یہاں پہ یقین کے ساتھ آؤ. میں نے اسی خمسے کے اندر کہا تھا جب اس دہلیز کے اوپر آ جانا تو اس دہلیز کے اوپر آنے کے بعد، متھے کو ٹیک لینے کے بعد یہاں پر ماننے کے سلیقے کو سیکھو. معبود اس دروازے سے کہیں اور جاؤں گا نہیں، لیکن یہیں سے جاؤں گا. ماننے کا سلیقہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ اگر انسان کو، خدا کو کیا بلکہ محمد کو، انسان کو کیا، آدمی کو کیا، اگر محمد کو بھی ملتا ہے خدا کی بارگاہ سے تو دستے علی سے ملتا ہے. آگے نہیں بڑھے جی صاحب، میں نے تھوڑی نہ لکھا، یا میں تھوڑی نہ، میرے سے پہلے جب میں دنیا میں نہیں تھا تب بھی، اور لکھنے والوں نے تب بھی لکھا. یہی تو لکھا نا کہ لہجہ تو پہچانا تھا، لیکن دیکھ کے ہاتھ بھی پہچان لیا. میں کیا کروں ابھی صاحب؟ اب جو سمجھے مجھے، میں نے جملہ کہہ دیا. ایک سوال پڑھا محمد والے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا. کل کی گفتگو بالکل ملا رہا ہوں تو فاطمہ تو بذت منی. یہ منی کا عہدہ کتنا عظیم عہدہ تھا، کتنا گرا قدر تحفہ عہدہ تھا. اس کی کیا منزلت تھی کہ رسول مقبول نے، رسول اسلام نے، سرکار نے، ختم مرتبہ نے، طه و یاسین نے، اللہ کے پیارے نے، اللہ کے محبوب نے ہزارہا عہدے اپنی زندگی میں بانٹے. کسی کو سفیر بنایا، کسی کو کاتب بنایا، کسی کو معلم بنایا، کسی کو مبلغ بنایا، کسی کو گورنر بنایا. ہر عہدہ اپنی زندگی میں بانٹا ہے. لیکن یہ منی کا عہدہ اتنا عظیم عہدہ تھا کہ اپنی زندگی میں سے 4 دم کو بانٹا. کہیں پہ ارشاد فرمایا علی منی وانا منہ، کہیں کو فرمایا فاطمہ وسط منی، کہیں پر ارشاد فرمایا حسن منی وانا منہ، کہیں پر ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین. یعنی رسول مقبول نے حدیث قدسی کی تشریح بیان کر دی. لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے میرے حبیب اگر تجھے بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کا کوئی ذرہ خلق نہ کرتا. یعنی کائنات کا ذرہ ذرہ رسول کے صدقے میں ہے، رسول کی وجہ سے ہے، اور رسول بطول کے گھر کی وجہ
مجلس کہتے ہی اسے ہیں کہ جو بھی یہاں پر آئے دامن مراد پھیلا دے، یہاں سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ یہاں تو بہت بڑھتے رہتے ہیں کہ جی صاحب کیا کہا، فاطمہ تو بذت منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اللہ ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ صلوات پڑھے محمد والے مولا۔ اور ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ فاطمہ میرا حصہ ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ کیا کلام میں اس کا ہے، اضافی ہے۔ دیکھیے سارے محترم، مندی کا عہدہ کتنا عظیم عہدہ تھا، لفظ مندی کا استعمال کیا نا، اس میں گفتگو کر رہا ہوں۔ کلام فاطمہ تو بذت مندی، فاطمہ، اب میں کیا کروں، مجبوری دیکھیے، اگر جو ہے یہاں پہ اگر میں گفتگو کرنے لگوں، بہت سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ فاطمہ تو بذت منی کو جو ہے وہ فضیلت میں پڑھتے ہیں، جبکہ اس کا شأن نزول یا اس کو بیان کرنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اب انشاءاللہ مجھ سے میں پوچھے گا تو میں اس کی تشریح کروں گا کہ کیا اعتراضات ہیں اور ان کے جوابات کیا ہیں۔ قسم خدا کی جہاں پر علی نہیں پایا جاتا نا، وہاں پہ آپ نبی نہیں پایا جاتا۔ عجیب اعتراضات ہیں۔ بہرحال میں یہ مانتا ہوں کہ ممبر کے اوپر جب ذکر جو ہے وہ نور کا ہو رہا ہو تو نار کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ صاحب کیا ہوا کہ فاطمہ تو بذت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اللہ اکبر، نبی فرما رہے۔ اچھا جب نبی نے کہہ دیا تو لوگ یہ کہتے ہیں جی صاحب کون سی ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کا جز نہیں ہوگی، اس میں عظمت کیا جی صاحب؟ ان کا بھائی بڑے بھولے ہو، بڑے بھولے ہو۔ کیا ہوا جی صاحب؟ ہمارا بھائی یہ ہماری رات کی زبان نہیں ہے، ہماری رات کی زبان وہ ہوتی ہے کسی سے کچھ کہہ دیا تو پلٹ کے کہے گا ہم سے ہماری آپ عزت کرتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کہ مولانا ذرا زبان سنبھال کے بولیے۔ اتنا تو کہیں گے نا، آپ کو حق ہے نا، نہ کچھ کہیں اور اس کے علاوہ، لیکن اتنا ضرور پلٹ کر کہیں گے کہ زبان سنبھال کے کہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم کی بھی زبان پھسل سکتی ہے، عالم کی زبان بھی پھسل سکتی ہے، لیکن یہ اس کی زبان ہے جس کی زبان پہ وما ینطق کا پہلا ہے، جس کی زبان میں خدا بولتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ تو بذت منی، کہ فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب رسول مقبول نے ارشاد فرما دیا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اب آپ کو ماننا ہوگا کہ فاطمہ جز ہے۔ اچھا اگر یہ کہا ہے کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے تو اب یہ بھائی کون سا ٹکڑا ہے؟ فاطمہ کون سے جز کا نام ہے؟ رسول نے تو کہہ دیا ٹکڑا، ہاں، کہ فاطمہ کون سے حصے کا نام ہے؟ کیا نبی کے کان ہیں؟ کیا نبی کی آنکھیں ہیں؟ کیا نبی کے ہاتھ ہیں؟ کیا نبی کا دل ہے؟ کیا نبی کا دماغ ہے؟ کیا نبی کی زبان ہے؟ فاطمہ کون سے حصے کا نام ہے؟ اللہ اکبر، اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کی زبان ہے تو نبی بولتا ہے مگر فاطمہ کے ذریعے۔ جملوں کو نہیں پہنچا، عظمت کو تو پہچانو، فاطمہ جو ہے نا، فاطمہ ٹکڑا ہے نا۔ کہا کہ کون سا اس میں کمال ہو گیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے کہا ہے نا تو کوئی نہ کوئی تو جز ہوگا نا، کوئی نہ کوئی تو حصہ ہوگا نا، یا تو نبی کے کان ہوں گے، یا نبی کی آنکھیں ہوں گی، یا نبی کا دماغ ہوگا، یا نبی کی زبان ہوگی، یا نبی کے ہاتھ ہوں گے، یا نبی کا دل ہوگا۔ کون سا جز ہے فاطمہ؟ اگر نبی کے کان ہے تو نبی سنتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کی آنکھیں ہیں نبی دیکھتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کا دماغ ہے نبی سوچتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کے ہاتھ ہے نبی وسیع علی کو بناتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے، اگر نبی کا دماغ ہے نبی سوچتا ضرور ہے مگر فاطمہ کے ذریعے۔ اب وہ بتائیے نا کون سا جز ہے یہ فاطمہ، کون سا ٹکڑا ہے؟ رسالت میں آپ سے سوال کیجئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اتنے احترامات، اتنے تحفے عطا کیے، لیکن آپ نے ان تحفوں کا تذکرہ اپنی ذات سے منسوب نہ کر کے یہ فرمایا فاطمہ تو بذت منی، کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ تو فاطمہ کون سے ٹکڑے کا نام ہے؟ کون سے جز کا نام ہے؟ ایک مرتبہ رسالت میں آپ نے مسکرا کے ارشاد فرمایا فاطمہ تو قلبی و قرۃ عینی، کہ فاطمہ میرا دل ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اما جو مشیت کی ٹھنڈک ہے اسے رسول کہتے ہیں، جو رسول کے
وما كانت الا ساعة واذا بولدي الحسن، کیا فرمایا؟ وعلیک السلام یا ولدی و یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. بھئی وہاں پہ بھی قرۃ عینی کہا جا رہا ہے، یہاں پہ کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول نے فرمایا فاطمہ تو قلبی و قرۃ عینی. یہاں پہ کیا بتایا؟ دل ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وہاں پہ کیا کہا؟ وعلیک السلام یا قرۃ عینی و ثمرۃ فؤادی. اے میرے دل کے ثمرے، اے میرے دل کے میوے، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اللہ اکبر. اما کائنات عظمت حسنین کو بھی اس منزل پہ سمجھ لے کہ جو رسول کی ٹھنڈک ہے وہ بطول ہے، جو بطول کی ٹھنڈک ہے وہ حسنین میں ہے. وہاں بھی آنکھیں، یہاں بھی دل، یہاں بھی آنکھیں. اسی لیے تو نبی نے کہا تھا نا کہ دیکھو چہرے بدلتے ہیں، چہرے بدلیں گے لیکن ذات نہ بدلے گی. ذات سے مراد یہ نہیں کہ آدمی نہیں بدلیں گے، ذات کہ چہرے بدلیں گے لیکن علم تب بہرحال وہ بدل لیں گے. صلوات پڑھیں محمد والے. قلبی و قرۃ عینی کہ فاطمہ میرا دل ہے. اللہ اکبر. اب نبی کا دل کتنا قیمتی ہے، کتنا گرا قدر ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے نبی کے دل کی. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. کہ اگر ہم اس قرآن کو نبی کے دل پہ اتار، اگر اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیتے تو پہاڑ پروردگار کے خوف سے چکنا چور ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے. جو وزن پہاڑ نہ اٹھا سکے وہ نبی کا دل اٹھا رہا ہے. نبی کا دل کیا ہے؟ نبی کا دل ہے فاطمہ کی ذات. جو محبوب ہوتا ہے نا، جو محبوب ہوتا ہے نا، اس سے کوئی وزن نہیں اٹھواتا ہے. آپ کو ہم سے محبت تھی، ہم بیگ لے کر آئے کہ اشرا پڑھنا ہے تو بتائیے مجھے اسٹیشن سے میں بیگ لے کے آؤں گا، یہ جو ریسیو کرنے گیا ہے وہ جو ریسیو کرنے جاتے ہیں وہ کیوں جی صاحب کس لیے پیسے مل جائیں گے بیگ اٹھا رہے ہیں؟ گلے جی صاحب اس لیے نہیں چونکہ مولانا سے محبت ہے. اللہ اکبر. اللہ کو اپنے حبیب سے محبت تھی لیکن اتنا بھاری قرآن اتارنا تھا، اتنا وزنی قرآن جسے پہاڑ نہیں اٹھا پا رہے تھے وہ اپنے حبیب پہ کیسے لاد دیتے؟ لاتا تو اب کوئی نہ کوئی تو ذات ہونی چاہیے تھی نا جو بار قرآن کو برداشت کرتا. اللہ اکبر. یعنی اگر قرآن بھی اللہ نازل کر رہا ہے تو وسیلہ زہرا ہے. کہنے لگے اللہ نے کہا کہ اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ اتار دیتے پہاڑ خوف خدا سے چکنا چور ہو جاتے. اتنا وزنی قرآن کہاں پہ اترا؟ کہ نبی کے دل پہ اترا. اب پورے مجمع سے میرا سوال ہے، نماز کہاں سے، روزہ کہاں سے ملا، حج کہاں سے ملا، شریعت کہاں سے ملی، طریقت کہاں سے ملی، نہج کہاں سے ملی، اسلام کہاں سے ملا، یہ نمازیں کہاں سے لے لی، روزہ کہاں سے، حج کہاں سے، زکوٰۃ کہاں سے، امر بالمعروف کہاں سے، نہی عن المنکر کہاں سے، اللہ اکبر کہاں سے، الحمدللہ کہاں سے، سبحان اللہ کہاں سے، تصور جنت کہاں سے، فرشتے کہاں سے، جبرائیل کہاں سے، میکائیل کہاں سے، اسرافیل کہاں سے، اسرائیل کہاں سے، توبہ کہاں سے، کوثر کہاں سے. کبھی سب کچھ لیا ہے قرآن سے. نماز ملی قرآن سے، روزہ ملا قرآن سے، حج ملا قرآن سے، امر بالمعروف ملا قرآن سے، عزت ملی قرآن سے، جنت ملی قرآن سے، توبہ ملا قرآن سے، سلسبیل ملا قرآن سے، فرشتے ملے قرآن سے، انبیاء ملے قرآن سے، الوہیت ملے قرآن سے، اسلام ملا قرآن سے، شریعت ملی قرآن سے، طریقت ملی قرآن سے، نہج ملا قرآن سے. سب کچھ ملا ہے قرآن سے. قرآن کہاں سے ملا؟ کہ قرآن ملا ہے نبی کے دل سے. نبی کا دل کیا ہے؟ کہ نبی کا دل ہے فاطمہ کی ذات. نماز ملی سیدہ سے، دعا ملا سیدہ سے.
بتا دیے کہ فلاں امام ہے کہ بھائی میں کوئی ایسا نہیں کہ مہمان آیا ہوں صاحب، ہاں آپ کا اپنا ہی ہوں. بہرحال ابھی جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا نانپورہ کی بات کروں، مغلی سرائے کروں، اور پارٹی کروں، اس لیے کہ یہ صاحب میں یہی کہوں لوکل نہیں صاحب مہمان نہیں ہے، اس لیے کھل کے کہہ دیں، پھر کبھی آ کے سنا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال کل کے صاحب سب کچھ کیا ہوا؟ تو سب کچھ ملا قرآن سے. قرآن کہاں سے ملا؟ قرآن ملا نبی کے دل سے. نبی کا دل کیا ہے؟ نبی کا دل ہے سیدہ کی ذات. اب نماز ملی در سیدہ سے، روزہ ملا در سیدہ سے، حج ملا در سیدہ سے، امر بالمعروف در سیدہ سے، عزتیں ملی در سیدہ سے، شرف ملا در سیدہ سے، گانے پر ملے سب کچھ ملا در سیدہ سے. تو سیدہ خاتون کا نام نہیں ہے، مرکز شریعت کا نام ہے. مرکز نہیں سمجھ میں آیا؟ مرکز نہیں سمجھے؟ سورت والوں اگر مرکز نہیں سمجھو گے تو یوں سمجھ لو مرکز کہتے کسے ہیں؟ اللہ نے مرکزیت کو سمجھایا ہے کہ جو مرکز ہوا کرتا ہے، رسالت ہو نبوت ہو امامت ہو. نہیں سمجھا پایا قسم خدا کی مجھے افسوس ہو رہا ہے. بھئی سورت میں پڑھ رہا ہوں، مرکزیت کو سمجھو. مرکزیت کہتے کسے ہیں؟ بھئی چادر کے نیچے کون ہے؟ رسالت بھی موجود ہے، امامت بھی موجود ہے، اللہ اکبر اپنا حبیب، اللہ کا حبیب بھی موجود ہے. رسالت ہو امامت ہو، لیکن مرکزیت کسے کہتے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہوں فاطمہ. شریعت کا نام ہے. اللہ اکبر. اذان محترم کتنی عظیم ذات ہے زہرا سلام اللہ علیہ، اور آپ سمجھ نہیں سکتے، ہمارے ادراک میں نہیں آ سکتا. اللہ اکبر. اس قرآن مجید کو اللہ نے اتارا نازل کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا، تو کسی نے پوچھا مولا لیلۃ القدر سے مراد کیا؟ امام نے پلٹ کر کہا کہ دو معنی، ایک ظاہری ایک باطنی. مولا باطن بتا دے کہ برداشت کر لے گا. مولا برداشت نہ ہوتا پوچھتا کیوں؟ مولا بتا دیجیے. مولا نے کہا کہ دیکھ ظاہری معنی وہ رات جو رمضان میں آتی ہے، اور باطنی معنی سے مراد ہے وہ میری جدہ فاطمہ. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا ادراک کرو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. ترجمہ کرو، ہم نے اسے فاطمہ میں نازل کیا اور تم نہیں جان سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم نہیں سمجھ سکتے کہ فاطمہ کیا ہے. اس لیے کہ جب کسی کی سمجھ میں فاطمہ آ جائے تو پھر اللہ پر واجب ہے اس کو یا تو نبی بنا دے یا امام بنا دے. اللہ پر یہ عظمت نبی زہرا سلام اللہ علیہ. آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہم آپ کیا سمجھیں؟ ہم نے صرف چھوڑ دیا. سمجھ لیجیے جو 20 دن مجلس سے ہوئی ہیں، اگلے سال کوشش کیجیے گا. میں نے ابھی جملہ کہا شروع کی تقریر میں کہ ملک کا سال بھر کا رزق جو ہے وہ 20 دن میں لے لیا جاتا ہے. تو کیا ہم اپنے گھر بار کا رزق نہیں لے سکتے ہیں؟ پریشان کرنا انزلنا فی لیلۃ القدر بہت تیزی سے گزروں گا، اس لیے بہت دھیرے دھیرے کہ لگے کہ صاحب انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے سے لیلۃ القدر میں نازل کیا. دیکھیے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے. عزیزو جب چیزوں کی قدر پکا ہوتی ہے تو اس کی قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. یہ مائک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی قدر ہے تبھی تو قیمت ہے. یہ قدر کسے کہتے ہیں؟ اہمیت کو، عظمت کو. کوئی نہ کوئی قدر ہے تبھی کوئی نہ کوئی قیمت ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے. لاکھوں آنسو، کروڑوں آنسو اس دنیا میں زمین پہ بہتے ہیں، گرتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، بے قدرے رکھتے ہیں، لیکن جو آنسو فرش عذاب پہ گرتا ہے، قدر کیا ہوتی ہے، اہمیت کیا ہوتی ہے؟ قدر یہ ہوتی ہے کہ رومال میں جگہ پاتا ہے اور قیمت میں جنت پاتا ہے. ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے، اور جب قدر معلوم ہو جاتی ہے، اہمیت معلوم ہو جاتی ہے تو قیمت کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے. جناب یوسف مارکیٹ میں آئے، پہلی بار قدر معلوم نہیں تھی، کل 20 درہم میں مل گئے، لیکن جب دوبارہ آئے اہمیت معلوم ہو گئی. کیا ہوا؟ لگے ایک پلے میں حضرت یوسف کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک پلے میں جو ہے وہ خزانہ ڈالا جا رہا ہے. کس کا؟ صاحب حکومت کا. پورا خزانہ خالی ہو گیا، لیکن ادھر یوسف نہ ہلنے تھے نہ ہلے. لیکن ادھر کیا ہوا؟ جناب یوسف نے بتایا یوں نہ ہلوں گا، بار نبوت ہے. بیدار ہو جاؤ، بار نبوت ہے. بار نبوت اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بار نبوت اٹھانا ہو تو کم سے کم بازو علی جیسے ہوں. بار نبوت
اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. اللہ اکبر. تم سمجھتے ہو کہ نبوت اڑ جائے گی، ہل جائے گی، اتنا پورا خزانہ ڈال دیا، لیکن حضرت یوسف دس سے بس نہیں ہوئے. کیا کرے اب؟ اگر کچھ نہ کرو بھائی، پرچی لاؤ، بسم اللہ لکھو اور رکھ دو. ایسے ہی کیا گیا، بسم اللہ رکھ دیا گیا. بسم اللہ میں تھا کیا؟ بسم اللہ میں ہے بے میں ہے نقطہ. جاگے تو صحیح بیدار تو ہو جائے کہ ساری حکومت کا خزانہ ڈال دیا گیا، لیکن حضرت یوسف ٹس سے مس نہیں ہوئے. یعنی اللہ یہ بھی سمجھا رہا تھا اس مقام کے اوپر کہ دیکھو، جو ہمارا بھیجا ہوا رہبر ہوتا ہے وہ دنیا کے سکوں سے نہیں تلتا. بھیجا ہوا سکوں پہ نہیں تولا جاتا. اللہ اکبر. بے میں ہے نقطہ، نقطہ ہے علی. اللہ اکبر. حضرت علی کو پہچاننا ہے تو یوں سمجھ لو کہ یہاں پر نقطے کے وزن سے نبوتیں تول دی جاتی ہیں. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت علی کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی قدر ہے. اچھا، مومن کی بھی قیمت ہے، قدر ہے. کیا قدر ہے مومن کی؟ بہت تیزی سے. مومن کی قدر یہ ہے کہ مولانا ارشاد فرمایا، مومن اپنے نفس کو نہ بیچنا مگر جنت کے بدلے. اللہ اکبر. کیا ہے تمہارے نفس کی قیمت؟ کیا ہے قدر؟ جنت. نہ بیچنا. اب ذرا سوچئے، جب مومن کی نفس کی قیمت جنت ہے تو امیر المومنین کی نفس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر. کیا قیمت ہے امیر المومنین کی نفس کی قیمت کیا ہے؟ اللہ کہ وہ جو ہے وہ مرضی کو لے لیتے ہیں، نفس کو بیچ دیتے ہیں. پروردگار اے میرے اللہ، علی کا سودا بھی عجیب سودا ہے، سونے کی عالم میں کر رہا ہے. علی سونے کے عالم میں سودا کر رہا ہے. ذرا سوچیے تو صحیح، علی کا سونے کے عالم میں بیداری، علی کے سونے کے عالم میں بھی بیداری اتنی زیادہ ہے کہ خرید رہے ہیں تو اللہ کی مرضی خرید رہے ہیں.